ہم نے سورہ یاسین مبارکہ کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ سورہ یاسین کو عام مفسرین حضرات نے قلب القرآن کہا ہے کہ یہ قرآن کریم کا دل ہے، قلب۔ اور وجہ اس کی یہ ہے کہ سورہ یاسین مبارکہ اس میں اللہ رب العزت کی توحید کا وہ خاص نقطہ بیان کیا گیا جس نقطے کو سمجھنے سے شرک کی ہر قسم کی جڑیں کٹ جاتی ہیں اور شرک کی ساری صورتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ مشرکین عرب میں شرک کے دو درجے تھے، ایک اپر کلاس کے مشرک تھے، بہادر مشرک، جن کا عقیدہ یہ تھا کہ جو اللہ والے دنیا سے چلے گئے عباد صالحین، ان کو اللہ رب العزت نے الوہیت کی شان عطا کی ہے اور ان کو اللہ نے ما فوق الاسباب تصرف کرنے، پکار کو سننے اور حاجت روائی کرنے کی طاقت دے رکھی ہے۔ یہ طاقت ان کی ذاتی نہیں، تفویضی اور عطائی ہے، لیکن اللہ نے انہیں سونپ دیے اختیارات بعض علاقوں کے۔ تو کسی علاقہ میں ایک بزرگ کی صورت بنائی کہ اس عالم علاقہ کی کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے کے اختیارات اس بزرگ کے سپرد ہیں۔ کسی دوسرے علاقے میں وہاں کا ایک مشکل کشا تصور کیا، حاجت روا تصور کیا، پھر کچھ بڑے حاجت روا اور مشکل کشا جو سب کے اوپر بادشاہی کرنے والے، جیسے دنیاوی سلطنتوں کا ایک نظام ہوتا ہے کہ ایک وزیر اعظم ہے، پھر اس کے نیچے وزیر اعلیٰ ہے، پھر اس کے نیچے اور عہدے ہیں۔ تو مشرکین نے اللہ کی حکومت کو بندوں کی حکومت پہ قیاس کر رکھا تھا، اور وہ یہی کہتے کہ کچھ تو ہیں بڑے بزرگ، جیسے ہبل، یہ حابیل شہید کے نام کا مجسمہ تھا، لات، یہ کانا رجلا یلط السویق للحجاج، یہ سخی بابا تھا جو حاجیوں کو ستو پلاتا تھا۔ فلما مات اکفوا علی قبرہ، جب یہ مر گیا تو پہلے اس کی قبر پہ مجاور بنے، پھر اس کی صورت بنا لی۔ اسی طرح منات، یہ بھی ان کا بابا تھا۔ تو کچھ بزرگ جو تھے وہ اعلیٰ عہدیداروں کے قائم مقام تھے کہ ان کو اللہ نے طاقتیں عنایت کر دی اور یہ بعض کام کرنے میں متصرف ہے۔ البتہ مشرک یہ کہتے تھے کہ مختار کل ہونا یہ صرف اللہ کا خاصہ ہے،
ہمارا کوئی بابا مختار کل نہیں، اختیارات کلی کسی کو نہیں ملے، جزوی اختیارات، چھوٹے چھوٹے اختیارات کسی کو خارش لگ گئی تو بابا پیر کھارا شاہ، کسی کی شادی نہیں ہو رہی، کسی کی بھیڑوں میں بیماری پڑ گئی، اور کوئی تھوڑا بہت رزق روزی کا مسئلہ ہے، تو ان چھوٹے چھوٹے امور حقیرہ میں وہ یہ نظریہ رکھتے تھے کہ اللہ نے ان کو طاقتیں بخش دی، یہ کرنی بھرنی والے ہیں، اللہ نے انہیں اختیارات دی۔ ہر مرض کا علیحدہ مشکل کشا، حاجت روا۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اگر ان مشرکوں کو سمجھنا ہے اور آیات توحید کو سمجھنا ہے تو اپنے زمانے کے قبر پرستوں کی حالت دیکھو، تو تمہیں انہی کا یہ فوٹو سٹیٹ نظر آئیں گے، انموذج نظر آئیں گے۔ یہ حکیم الامت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ نے الفوز الکبیر میں اس کی پوری تصویر پیش کی، جس کا خلاصہ ہم یہ نکالتے ہیں کہ اگر کسی نے ابو جہل کو نہیں دیکھا تو قبر پرستوں کو دیکھ لے۔ شاہ صاحب نے بڑے اچھے تجزیے کیے، فرماتے ہیں اگر کسی نے اس وقت کے یہودیوں کو نہیں دیکھا تو آج کے علماء سو کو دیکھو، اور علماء سو وہ ہیں، شاہ صاحب نے فرمایا کہ کتاب اللہ کو حجت نہیں سمجھتے، قرآن سے متاثر نہیں ہوتے، جھوٹی روایتیں، اور بابے صاحب نے فرمایا، حضرت صاحب نے فرمایا ضعیف روایتیں اور اپنے اپنے مشائخ اور اکابر کے تشددات کو انہوں نے دین سمجھا۔ تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں یہ اس دور کے یہودیوں کی طرح ہے جو پیغمبر کے زمانے میں آپ کے مقابلہ میں تھے، جس کو آج آپ للڑ کہہ سکتی ہیں۔ یہ بالکل وہی پارٹی ہے جو مدینہ منورہ میں نبی کریم علیہ السلام کے مد مقابل تھی، اور فرمایا اگر عیسائیوں کو نہیں دیکھا تو کوئی مسئلہ نہیں، اس دور کے صاحبزادوں کو دیکھ لو، پیروں کی اولاد، مشائخ کی اولاد، بزرگوں کی اولاد، اور یہ جو باپ پیر تو بیٹا بھی پیر، تو یہ جو پیرانے پیر ہیں موجودہ زمانے کے، تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں یہ بالکل نصرانیوں اور عیسائیوں کا ماڈل ہے اور انموذج ہیں۔ مجھ پہ ناراض نہ ہونا، الفوز الکبیر دیکھنا، اردو میں بھی ہے، فارسی میں بھی ہے، عربی میں بھی ہے۔ تو فرمایا یہ خانقاہی نظام تصوف کے ذمہ داران، مربجہ تصوف، جعلی تصوف، تو آپ کی پیاس بجھ جائے گی، ان کو دیکھو۔ اور پیغمبر کے زمانے کے عیسائی اسی طرح تھے جیسے آج یہ صاحبزادگان کی جماعت ہے۔ اور فرمایا اگر منافقین والی آیات سمجھنی ہے، جو آیات منافقین کے متعلق نازل ہوئی، تو حضرت شاہ سے فرماتے ہیں پھر بڑے بڑے چودھریوں کو، بڑے بڑے سرداروں کو اور بڑے بڑے زمینداروں کو دیکھو کہ ان میں وہی خصائل ہوں گے جو منافقین میں تھے، اور بڑے بڑے ایم این اے، ایم پی اے، حکمران، عہدیداران، بڑے چودھری، سرداران، تو یہ بالکل اس طرح سمجھو بھئی عبداللہ ابن ابی کا ماڈل ہے۔ تو مکہ والے مشرکوں کو سمجھنا ہے تو آج کے قبر پرستوں کو دیکھو۔ اور یہ شاہ ولی اللہ معمولی آدمی نہیں، دیوبندی، بریلی، اہل حدیث،
یہ تینوں فرقے جو ہیں ان کا دادا استاد ہے، اور ہندوستان میں سند حدیث شاہ ولی اللہ سے ہو کر اوپر جاتی ہے۔ آج کل جو لوگوں نے سند کو بڑی اہمیت دی، حالانکہ میں کئی بار بیان کر چکا ہوں کہ سند جو ہے وہ مصنفین تک معتبر ہے، امام بخاری تک، مسلم تک، ابو داؤد تک، ترمذی تک، ابن ماجہ تک، لیکن یہ جو نیچے والی سندیں ہیں ان کی کوئی حیثیت بھی نہیں، نیچے کی سند کی۔ تو بہرحال آج کل یہ نیچے والی سند کو اچھالا جاتا ہے اور اوپر والی سند کو دیکھا بھی نہیں جاتا کہ اوپر سند کیا ہے۔ پھر آج کل کچھ شیوخ الحدیث کے میں نے بیانات سنے، کیونکہ ختمات بخاری کا سیزن ہے، تو اس میں وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ سند میں اگر جتنے اساتذہ آئے، اگر کسی استاد سے عقیدہ نہیں ملتا تو سند خراب ہو جائے گی، لہذا سند میں عقیدہ استاد والا ہونا چاہیے، اور اوپر اگر استاد کو غلط کہا تو اس کی سند حدیث غلط ہو جائے گی۔ یہ بناء الفاسد علی الفاسد۔ پہلی بات تو ہے کہ تمہاری سندوں کی حیثیت کیا ہے، دوسری بات کیونکہ امام بخاری یا سیاہ ستہ کے مصنفین ان کے بعد ہم تک یہ کتابیں متواتر ہیں، اور جب ہم تک یہ کتابیں تواتر سے ثابت ہیں تو تواتر میں تو سند کو نہیں دیکھا جاتا، لیکن یہ جانے کون اور سمجھے کون، اللہ ہی وارث ہے مولویوں کا۔ اور دوسری بنا بھی فاسد، وہ انشاءاللہ رات کو میں عرض کروں گا درس حدیث میں، یہ جو آخری حدیث پڑھاتے ہیں اس میں بھی ایک راوی شیعہ ہے جہاں سے سند عالی بنتی ہے۔ اور اب ضابطہ ان کا لیا جائے کہ جو اوپر راوی کا عقیدہ ہے تمہارا بھی وہی ہونا چاہیے، تو پھر ختم بخاری پر سب شیعہ ہونے کا اعلان کر دو کہ ہم سارے شیعہ ہیں، کیونکہ اوپر راوی شیعہ کھڑے ہیں، لہذا نہیں تو سند منقطع ہو جائے گی۔ کیسی جہالت کی بات ہے، اور اس کو شیوخ الحدیث بڑے ناک سے آوازیں نکال کے بیان کر رہی، اور طالب علم کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ تو اوپر راوی جب شیعہ آ گیا بخاری میں تو اس کی سند جا رہی ہے بخاری تک، تو اب اس سے پوچھو کہ تیرا عقیدہ اس شیعہ سے ملتا ہے یا نہیں، تو شیعہ ہے یا سنی ہے، اور یہ اگر کہے میں سنی ہوں تو سند رہے گی اس کی۔ تو پھر کی بات کر رہا تھا، ایک ان کی اپر کلاس تھی، بڑے بہادر مشرک، تو ان کا عقیدہ یہی تھا کہ اللہ نے ان کو طاقتیں دے رکھی ہیں اور تفویض کی ہے۔ دوسرے سمجھدار مشرک تھے اور تھوڑے بزدل مشرک تھے، جس کو آپ کہتے ہیں لوئر کلاس کے مشرک، لاڈ لوڈ میں منوا لیتا ہے، بیٹی اپنے باپ کے سامنے سفارش کرے باپ مجبور ہو جاتا ہے، اسی طرح دوست سے لاڈ لوڈ اور پیار میں منوا لیتا ہے۔ تو یہ جو اللہ والے ہیں مقربین جوا دیتے ہیں، کر نہیں سکتے کروا دیتے ہیں، اور خود حاجت روا مشکل کشاد نہیں، لیکن ہماری ان کے آگے اور ان کی اللہ کے آگے ایمان۔ اور ہر طبقہ کہتے ہیں جی میرے قائد کو چھیڑائے، میرے حضرت کو چھیڑائے، اور ایسے ایسے باندر جن کا نہ نسب نہ حسب، وہ کھڑے جی ہمارے قائد کو چھیڑائے۔ میں نے کہا مجھے اب پتہ چلا تمہارا قائد ابو جہل ہے، تمہارا قائد ابو لہب ہے۔ تقریر ہماری ابو جہل کے خلاف ہوتی ہے، تقریر ہماری ابو لہب کے خلاف ہوتی ہے، تقریر ہماری یہودیوں کے خلاف ہوتی ہے، نصرانیوں کے خلاف ہوتی ہے، اور یہ کہتی ہیں جی ہمارے بزرگوں کے خلاف وہ سخت الفاظ استعمال کیے،
تو اس کا مطلب ہے کہ تم نے مان لیا نا تمہارے بزرگ وہی ہے. اگر تم اپنے بزرگوں کو ابو جہل نہ مانتے ہوتے تو پھر تمہیں گلہ نہیں ہونا چاہیے تھا. تو خیر بہرحال یہ اللہ کی شان. اب یہ جو مہینہ گزرا اس میں زیادہ مصروف رہا، نہ بیان زیادہ کیے، اسباق بھی تھے اور بھی مصروفیات تھی. مجھے ساتھیوں نے بتایا کہ فیس بک پر کچھ بڑا طوفان برپا ہے کہ اس میں اپنے بزرگوں کے لیے اصال ثواب نیٹ پہ رکھا ہوئے. میں نے کہا ماشاءاللہ یہ بھی اچھا ہوگا کہ مجھے ٹائم نہیں ملا تو تم نے خود میرے پرانے کلپ اٹھا کے سوشل میڈیا پہ اپنے بزرگوں کے اصال ثواب کے لیے اپلوڈ کر دیے. بہرحال میں دعائی کر سکتا ہوں اللہ تمہیں ہدایت. باقی ایک جملہ کہہ کے میں آگے چلتا ہوں. کہتے ہیں جی ہمارے قائد جمعیت کو، اور ہم صرف سناتی، اب اس میں کوئی قائد کاف کراچی والا رگڑا جائے، کاف کینچی والا رگڑا جائے تو اب ہم تو اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. مسئلہ ہم قرآن کا بیان کرتے ہیں اور قرآن جہاں فتویٰ لگاتا ہے ہم وہ فتویٰ سناتے ہیں. اب اگر کوئی کہتے ہیں ہمارا قائد پہ لگ گیا تو بھئی اپنے قائد کو مسلمان کرو، یہ ہم نے تو نہیں لگایا. تو باقی شخصی تکفیر کا معاملہ جدا ہے، یہ اصول افتاء کا مسئلہ ہے. البتہ میں نے کہا کہ یار کہاں میں نے کافر کہا؟ کہتے ہیں جی وہ مشورے والی بات، مشورے والی کہ قائد جمعیت مشورہ کرتی. تو میں نے کہا کافر میں تو نہیں کہہ رہا، کافر تو تم کہہ رہے. میں نے کب کافر کہا؟ ذمہ میرے اور کافر تم خود کہہ رہے ہو کہ جو نبی کریم علیہ السلام سے مشورہ کرتا ہے اس کا نام ملاقات نہیں، اس کا نام لقاء نہیں. تو اب ہمارا سوال ہے کہ تمہارا قائد صحابی ہے یا نہیں؟ یا تو کہو کہ ہمارا قائد آدھا گھنٹہ مشورہ کر کے میرا ایمان تجھے ہے، گھنٹہ مشورہ چھوڑو، ایک منٹ کے لیے بھی نبی پاک کی صحبت میں کوئی چلا گیا تو ایمان ہے تو صحابی ہے. من لقی النبی بالایمان، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کریم کی مجلس میں پہنچ گیا وہ صحابی ہے. اور جو آدمی بغیر ایمان کے پہنچا وہ کیا ہے؟ بولو وہ کیا ہے؟ اب آپ انصاف کریں، فتویٰ میں لگا رہا ہوں یہ لگا رہے. ایک طرف کہتے ہیں ہمارے بزرگ گپ شپ لگاتی ہے، کوئی کہتا ہے جی مشورہ کرتی ہے، کوئی کہتا ہے جی بزرگ روزے پہ جا کے وہاں پر اجازت لیتے ہیں کہ میرا فلانا بیٹا مدینے میں رہ جائے، اور کوئی کہتا ہے جی ابا جی کو باقاعدہ باتیں اور کلام ہوتے ہیں ابا جی کے ساتھ. تو ہمارا سوال یہ ہے میرے دوستو کہ تمہارے ابا جی، تمہارے بابا جی اور یہ عالم بیداری میں نبی پاک سے بخاری شریف پڑھنے والے یہ بزرگ یہ صحابی ہیں یا نہیں؟ اگر یہ صحابی ہیں تو پھر اعلان کرو تم تابعی بن جاؤ اور ہم تمہیں دیکھ کے تبع تابعی بنے، خیر القرون واپس آ جائے. اور اگر یہ صحابی نہیں تو تمہارے فتوے کے مطابق یہ کافر ہے. یہ عجیب بات ہے، نبی سے ملاقات بھی ہو، مشورے بھی ہوں، اجازتیں بھی ہوں، گپ شپ بھی ہو اور انوارات کا بھی باقاعدہ انتقال ہو اور بندہ صحابی بھی نہ بنے. تو پھر ہم نے تجھے ہی کتابوں میں پڑھا ہے کہ من لقی النبی بالایمان، اتنا کافی ہے. یہ ماتا علیہ کوئی نہیں، اس پہ پورا جمعہ لگا رہا، یہ ماتا علیہ مولویوں نے اپنی طرف لگایا. من لقی النبی بالایمان، اس پہ بھی مولویوں کو بڑی تکلیف ہے. ایک بزرگ مجھے کہتے ہیں 10 اکابر کے میں حوالے دیتا ہوں ماتا علیہ. تو آپ کیوں کہتے ہیں نہیں؟ میں نے کہا آپ کے پاس 10 کے ہیں، میرے پاس 100 حوالے ہیں. ماتا علیہ کی قید موجود ہے لیکن
یہ توضیحی قید ہے، اعتراضی قید نہیں۔ اگر اس کو اعتراضی قید بناؤ تو مانا یہ ہوگا کہ زندگی میں کوئی صحابی نہیں، کیونکہ مرے گا تو صحابی بنے گا، ماتا علیہ۔ تو صحابی کی پھر تعریف تو بڑی اچھی ہوئی کہ جو جب تک زندہ ہے صحابی نہیں، جب موت آئے گی تو صحابی بن جائے گا۔ کیا بات! خیر بہرحال آؤ، تو مشرکین کا یہ طبقہ یہ کہتا تھا ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، کہ یہ کر نہیں سکتے لیکن کروا سکتی، اور ہمارے سفارشی ہے۔ یعنی مشرکین کا دوسرا طبقہ استشفاء کا قائل تھا، سفارشیں کرانے کا قائل تھا۔ تو چونکہ نظریہ تھا ما فوق الاسباب سما کا، کہ بغیر اسباب کے سنتے ہیں، تو وہ سفارشیں بھی اسی لیے کرواتے تھے۔ تو یہ دونوں قسمیں شرک کی تھی، مشرکین کی تھی، ایک کر دیتے ہیں اور دوسرا کروا دیتے ہیں۔ تو اللہ نے سورہ یاسین شریفہ کے اندر ان دونوں شرک کی صورتوں کی جڑ کاٹ کے رکھ دی۔ اس لیے سورہ یاسین کو کیا کہتے ہیں؟ بولو، قرآن کا دل، قرآن کا دل۔ اور یہی وجہ ہے کہ یہ جو بعض روایات کو اکثر ضعیف ہیں، جن میں یہ ہے کہ مرنے والے کے قریب سورہ یاسین پڑھو، لوگوں نے سمجھا کہ یہ بندے مارنے والی سورت ہے، یہ پڑھو گے تو بندہ مر جائے، بندے مار سورت، صحیح نہ سمجھے۔ حالانکہ اس کا یہ مطلب نہیں، مطلب یہ ہے کہ مرنے والے کو سورہ یاسین سناؤ تاکہ مرے تو اسی عقیدے پہ مرے کہ نہ کوئی کر سکتا ہے نہ کوئی کروا سکتا ہے، نہ کروا سکنے والا نہ کر سکنے والا، اسی عقیدے پہ موت آئے۔ اور اسی کو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس آدمی کا آخر تک عقیدہ یہی رہا، کلام صرف یہ نہیں جو دل سے نکلی ہوئی بات وہ رہی، آخر تک موت تک رہی، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ابھی جبریل آیا اور جبریل نے مجھے بتایا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں من لقی اللہ من امتی لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ۔ فرمایا جو میرا امتی اس حالت میں اللہ کو ملے، یعنی موت آئے کہ لا یشرک باللہ شیئا، وہ اللہ کے ساتھ کسی کو کسی طرح شریک نہ بناتا ہو، فرمایا دخل الجنہ۔ حضرت ابو ذر نے پوچھ لیا، ابو ذر تھے، ان زنا ان سرقہ، اگرچہ وہ زنا کرتا ہو، چوری کرتا ہو، پھر بھی جنت میں جائے گا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان زنا و ان سرقہ، اگر اس سے زنا بھی سرزد ہو گیا، چوری بھی ہو گئی، تب بھی جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر نے پھر سوال کیا، یہی سوال 3 دفعہ دہرایا، تو نبی کریم علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا الا رغم انف ابی ذر، ابو ذر تجھے یہ بات پسند نہیں آ رہی؟ آپ نے پیار کی وجہ سے فرمایا وہ جنت میں جائے گا اگرچہ ابو ذر کے ناک پہ مٹی پڑ جائے۔ حضرت ابو ذر جب یہ حدیث بیان کرتے تھے نا، ساتھ یہ بھی بیان کرتے تھے الا انف ابی ذر، یہ پیغمبر کی بتائی ہوئی بات ہے۔ ایک دفعہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت فاطمہ سے ناراض ہو گئے، بخاری شریف ہے،
اور یہ جو ناراضگیاں ہوتی ہیں نا میاں بیوی کی، یہ تعلقات یہ بے تکلف اور یہ ناراضگی محبت والی ہوتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیشہ ناراضگی عداوت کی بنا پہ ہوتی ہے، ناراضگی کا ہمیشہ سبب عداوت نہیں، ناراضگی کا سبب محبت بھی ہوتی ہے۔ صحابہ کی جو ناراضگیاں تھی وہ محبت والی تھی، میاں بیوی کی ناراضگی کیا بن گئی؟ محبت والی۔ حضرت علی گھر سے ناراض ہو کے چلے گئے، مسجد میں جا کے سوئے، پیروں سے چادر مبارک اتر گئی تو مسجد تو وہ نیچے کچی مٹی تھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پہلو مبارک میں وہ مٹی لگ گئی۔ نبی کریم علیہ السلام حضرت فاطمہ کے گھر آئے، ساتھ ہی گھر تھا، تو پوچھا کہ آپ کا چچا زاد بھائی کہاں ہے؟ ابن ام، آپ کے چچا کا بیٹا کہاں ہے؟ حضرت فاطمہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ مجھ سے ناراض ہوا اور وہ مسجد میں چلا گیا۔ تم بھی ناراض ہوئے کرو تو مسجد میں چلے گئے، مسجد میں چلے گئے۔ نبی کریم علیہ السلام پیچھے گئے مسجد میں، جہاں پر جو رشتے ہیں نا ان کا تقدس ذرا سمجھیں۔ میاں بیوی کی ناراضگی ہو جانا یہ باکمال لوگوں میں بھی ہوتا ہے۔ جب حضرت علی سے اور حضرت فاطمہ سے بڑا باکمال کون ہے؟ مقربین میں بھی ہوتا ہے، یہ تبھی رنجشیں ہوتی ہیں۔ لیکن آج تو ہم ان رنجشوں کو سپیشل ہمارے دوست برداشت نہیں کرتے، فوراً 3 طلاق، تھوڑی سی رنجش بنے ترائے تو تلے گالی کوئی 3 طلاقیں کٹھی دے بارو جی، اور پھر کہتے ہیں مولوی صاحب ذرا علیحدگی میں ایک مسئلہ بتانا ہے، الگ ہو جاؤ، باقیوں کے سامنے نہیں تو ہم پہلے ہی سمجھ جاتے ہیں بھئی 3 ہو گئی ہے۔ تو پھر یہ 3 طلاقیں دینے کے بعد شیطان چھوڑتا نہیں، پھر شیطان اس کو اپنی کمپنی کے پاس لے جاتا ہے، غیر مقلد کمپنی، ادھر ادھر پوچھتا ہے جی 3 طلاقیں 3 ہیں، اور جو شیطان کی کمپنی ہے وہ کہتی ہے نہیں 3 طلاقیں تو نہیں باقی ہوتی، 3 تو 1 ہوتی ہے، اور پھر ایمان بھی چلا جاتا ہے، کیونکہ اس پر وہ دلیل کیا آتی ہے، اور جی 3 تو 1 تھی، حضرت عمر نے نبی کی شریعت بدل دی، یہ تو حضرت عمر نے شریعت بدلی ہے۔ اب پہلے تو 3 طلاقوں سے بیوی گئی تھی، اور جب حضرت فاروق اعظم پر اس نے یہ الزام لگایا کہ پیغمبر کی شریعت فاروق اعظم نے بدلی کہ نبی کے زمانے میں 3 1 اور حضرت عمر نے 3 کو 3 بنا دیا، جب یہ عقیدہ رکھا تو اب زندیق بھی ساتھ ہوگی، کیونکہ فاروق اعظم وہ ہیں جن کا ایمان تواتر سے ثابت ہے، صرف ایمان نہیں، ایمان کا معیار اور ترازو وہ حضرت فاروق اعظم ہے۔ اور جب ایمان کے ترازو پہ حملہ ہوگا، ایمان کے معیار پہ حملہ ہوگا تو وہ آدمی کیا بن جائے گا؟ بولو بولو بولو، کیا بنے گا؟ اسی لیے ہم کہتے ہیں کسی ایک صحابی پہ تبرہ کرنے والا وہ زندیق واجب القتل ہوتا ہے، وہ مسلمان نہیں ہوتا۔ خیر بہرحال پھر واپس آ گیا۔ حضرت علی مسجد میں تھے، نبی کریم علیہ السلام مسجد میں تشریف لے گئے۔ جو سسر ہو نا اس کے لیے بھی بڑا نمونہ ہے۔ آپ نے حضرت علی کو ڈانٹا نہیں میری بیٹی سے کیوں ناراض ہوا، بلکہ بڑے پیار سے حضرت علی کو فرمایا تم یا ابا تراب، اٹھو مٹی والے، اور مٹی والے جس کے بدن پہ مٹی لگی۔ تو یہ جو لفظ تھے حضرت علی نے ساری زندگی فرماتے ہیں کہ یہ لقب مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے، کیونکہ یہ لقب مجھے محمد مصطفیٰ نے عطا کیا۔ یا ابا تراب، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا حضرت معاویہ
حضرت علی کو گالیاں دیتے تھے یہ بالکل چٹے بے ایمان شیطان ہے۔ مرزا اور اس کی نسل، دنیا میں کسی ایک بھی سنی روایت جس کے سارے راوی سنی ہوں، اہل سنت ہوں، یہ گند نہیں مل سکتا جو مرزا منہ سے نکال رہا ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت علی کو گالیاں دیتے، منبر مدینہ پہ گالیاں دیتے۔ آپ ایمان سے بتائیں مدینہ میں تو کون تھے؟ حضرت حسن حسین نہیں تھے؟ اچھا، خطیب منبر پہ گالیاں دیتا تھا، حضرت معاویہ کا گورنر گالیاں دیتا اور حضرت حسن حسین چپ کر کے بیٹھے رہتے۔ تو یہ الزام اس خطیب پہ ہے یا بیٹوں پہ؟ بیٹوں پہ ہے جی۔ آج کیا گزرے دور پہ اس جیلمی کی نسل کو ہم کہتے ہیں تو ذرا ہمت کرنا، تو گالی ذرا دے کے دکھا۔ تو اس دور میں کوئی صحابی کو گالی دے کے وہ محفوظ نہیں۔ تو صحابہ کے زمانے میں، تابعین کے زمانے میں حضرت حسن حسین کے ہوتے ہوئے مسجد نبوی کے منبر پہ گالیاں دی جائیں اور سارے صحابہ اسی خطیب کے پیچھے جمعے بھی پڑھے، عیدین بھی پڑھے، نمازیں بھی پڑھے اور کوئی بولے بھی نہیں، تو یہ وہ آدمی بات کر سکتا ہے جس کی کھوپڑی میں گند بھرا ہو، دماغ سلامت نہ ہو۔ کبھی سوچا بھی ہے؟ کہتے روایت آئی، میں نے کہا لعنت کا راوی پہ، راویوں نے تھوڑا کام کیا تو اس لیے اس طرف نہ جا۔ وہ بھی یہ روایت بھی سن، مسلم میں ایک آدمی نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے عرض کی کہ جو مدینے کا گورنر ہے نا، بات سمجھ لیجیے، وہ حضرت علی کو گالیاں دے رہا ہے۔ تو حضرت سعد نے پوچھا کیا کہا؟ کہتے وہ ابو تراب ہے، گالیاں کیا دے رہا ہے؟ کیا کہہ رہا ہے؟ ابو تراب۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص یہ بڑے جرنیل تھے، یہ ہنس پڑے، پھر انہوں نے یہ حدیث سنائی، انہوں نے کہا دیکھو حضرت علی کو تو یہ سب سے پیارا لقب ہے جس کو تو گالیاں سمجھ رہا ہے۔ تو اس طرح سمجھنے والوں نے سمجھا گالیاں، تو یہ سمجھنے والوں کی سمجھ ہے، ورنہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اہل سنت کا یہ ایمان ہے۔ جیسے ابو بکر عمر عثمان کی محبت ایمان کی جان ہے، اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ کی محبت بھی ایمان کی جان ہے۔ اللہ عنف ابی ذر، بات بڑی لمبی ہو گئی۔ تو یہ اس طرح کی یہ وہ کلمات ہوتے ہیں جن کو یار لوگ کہتے ہیں بد دعا، کوئی کہتے ہیں جی بےعزتی کر دی، کوئی کہتے ہیں فلاں، حالانکہ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جن کے معنی مراد نہیں ہوتے، تحفظ مراد ہوتا ہے، صرف اظہار محبت۔ اور یہ آپ اپنی لفظ میں کہتے ہیں، میاں والی والے کہتے ہو ڈگر میں کھائی، کوئی کہتے ہیں مرے شالا، کوئی کہتے ہیں مارا، کوئی کہتے ہیں لوگ تھی بھی، اور اللہ جانے پشتوں والے کیا کہتے ہیں۔ تو اس کا مقصد بد دعا نہیں ہوتا، یہ صرف اظہار محبت ہوتا ہے۔ تو اس طرح ہے علی انف ابی ذر، ابو ذر کے ناک پہ خاک پڑ جائے وہ جنت میں جائے گا، شرط یہ ہے کہ لا یشرک باللہ شیئا۔ اس حدیث کا مقصد ہے کہ جنت کی اصل قیمت توحید ہے، توجہ ہے، اصل قیمت کیا ہے؟ توحید ہے۔ تو جہاں پر عرض کر رہا تھا کہ سورہ یاسین مردوں سے مراد جو مرنے کے قریب ہوں ان کو سورہ یاسین ان کے سامنے کیوں پڑھی جاتی ہے؟ اور دوسری حدیث میں لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ، جب تم میں سے کوئی مرنے کے قریب ہو اس کے قریب بیٹھ جاؤ اور آہستہ آہستہ پڑھو لا الہ الا اللہ، تاکہ اسے بھی یاد آ جائے، سبق توحید کو اسے یاد آ جائے۔ اس لیے لَقِّنُوا مَوْتَاكُمْ لا الہ الا اللہ،
موتاکم سے مراد قریب الوفات، جو مرنے کے قریب ہے اس کے قریب بیٹھ کے لا الہ الا اللہ پڑھو تاکہ اسے بھی یاد آئے اور اس کی موت اسی پہ آ جائے، لا الہ الا اللہ۔ اور سب سے اہم چیز جس کو ہم سوچتے نہیں ہیں وہ ذہن میں رکھ لو، وہ خاتمہ بالایمان ہے۔ کیا ہے خاتمہ بالایمان؟ سب سے بڑی نعمت۔ اس لیے جو موحد ہو نا تم بھی توحید سمجھ کے پھر شیطان اغوا کر لیتے ہیں۔ یہ جتنے اعمال نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات اور اسی طرح اللہ کی منع کردہ چیزوں سے بچنا، حرام خوری سے بچنا، حرام کاری سے بچنا، سود سے بچنا، فراڈ سے بچنا اور بد نظری سے بچنا، غیر محرموں کے ساتھ اختلاط سے بچنا، پردے کا اہتمام کرنا، نیک اعمال کا اہتمام کرنا، یہ سب اس لیے ہوتا ہے کہ اللہ ایمان اور توحید پہ خاتمہ نصیب کر دے۔ تو بے فکر نہیں ہو جاتے۔ شیطان موحدوں کے گٹے ٹھکورتا ہے کہ تو موحد ہے نا جی، بخشا بخشا ہے، تجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، تجھے حج زکوٰۃ کی کیا ضرورت۔ اس لیے مشرک کو شیطان، حضرت شیخ القرآن فرماتے تھے، مشرک کے لیے شیطان اس کو اور راہ دکھاتے ہیں، کہتے پتر تو تے بزرگوں کو ماننے والا ہے، تو بزرگوں کو ماننے والا ہے، اس لیے تو بڑا نیک ہے۔ اس کو اٹھائے گا تہجد پہ، شیطان خود کہے گا اٹھ بیٹا تہجد پڑھ اور تسبیح پڑھ، ذکر کر، اسے اعمال پہ لگائے گا، کیونکہ شیطان کو پتا ہے کہ مشرک کعبہ میں ساری زندگی سجدہ میں گزارے تب بھی اس کے سجدے بھی لعنت کا سبب بنتے ہیں جب شرک جیسی بیماری موجود ہے، اس لیے اس کو اعمال پہ لگاتا ہے اور موحد کو بد اعمالی پہ لگاتا ہے۔ تو شیطان کے حملوں سے بچنا اس لیے ہوتا ہے تاکہ خاتمہ ایمان پہ ہو جائے۔ جس کو اللہ توحید کی نعمت دے وہ ہر وقت اللہ سے مانگے کہ یا اللہ مجھے توحید پہ پکا رکھنا۔ یہی وہ میں نے بیان کر دیا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یہ خاتمہ بالایمان کی دعا ہے۔ اور پھر اہتمام بھی ہو، اور اعمال کا جہان تو شروع توحید کے بعد ہوتا ہے۔ جن کو اللہ توحید کی سمجھ دے سب سے زیادہ نیک اعمال کرے اور سب سے زیادہ اللہ کی منع کردہ چیزوں سے رک جائے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب توحید کامل ہوتی ہے تو دل میں اللہ کی محبت آتی ہے، جب محبت آتی ہے تو دل میں تفکر بھی توحید کا پیدا ہوتا ہے اور محبت بھی توحید کی پیدا ہوتی ہے اور زبان پہ ذکر بھی توحید کا جاری ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے ایک عام آدمی کا واقعہ بیان کیا، سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، عام آدمی، یہ مولوی نہیں ہے، شیخ الحدیث بھی نہیں ہے اور تخصص بھی اس نے نہیں کیا، ہے عام گناہ گار، 80 سال گناہوں میں ڈوبا رہا، بوڑھا آدمی ہے۔ علامہ علوسی فرماتے ہیں زمیندار تھا، اکثر مفسرین نے کہا نجار تھا، لکڑی کا کام کرتا تھا، جس کو آپ ترکھان کہتی ہیں، مستری۔ اور یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا مستری اور اس طرح کے لوگ، اللہ ان کو عقیدے میں بڑا پکا کر دیتا ہے، یہ اللہ کی شان۔ غریب توحید پہ بڑا پکا ہوتا ہے اور جو بڑا لین لاٹ بن جائے اسے پھر توحید کی قدر نہیں رہتی، وہ پیسوں کا دیوانہ ہوتا ہے، دنیا کا عبد الدینار والدرہم۔ اس آدمی کو مسئلہ سمجھ آیا اور مسئلہ بھی، توجہ کرو، 3 نبی مسئلہ سمجھا رہے ہیں، انطاکیہ کی بستی ہے اور مقابلے میں پورا شہر ہے اور 3 نبی ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ آج ایسا موقع آیا کہ سارا شہر اکٹھا ہوا ان 3 نبیوں کو قتل کرنے کے لیے۔ دعوت یہی تھی جو اللہ نے اس رجل مومن کی زبان سے یا قرآن میں ذکر کی،
انبیاء کی زبان سے یہاں ذکر نہیں کی، دعوت نبیوں کی یہی تھی جس کی ترجمانی اس رجل مومن نے کی۔ اور دیکھو توحید کی قیمت بھی، آج لوگ سمجھتے ہیں ہمیں عزت پیسوں سے ملے گی، مکان سے ملے گی، کپڑوں سے ملے گی، کوٹھیوں سے ملے گی۔ خدا کی قسم اللہ نے عزت رکھی توحید میں، دنیا میں بھی عزت ملتی ہے توحید کی حمایت بھی، اور آخرت میں بھی عزت کا معیار جتنا توحید میں متسلم ہوگا اللہ اتنی اس کو عزت عطا کرے گا۔ دنیا آخرت کی عزتوں کی بنیاد اللہ کی توحید کی حمایت کرنا، اور پنجابی معنی توحید دی دھڑ کرنا، توحید تے توحیدیاں دی دھڑ کرنا۔ عام آدمی ہے، پڑھا نہیں، علم نہیں، کچھ بھی نہیں، وہ وہاں سے چلا، اس نے انبیاء کی بات سنی، ضد نہیں کی، انبیاء کی دعوت کو مانا، اور مانتے ہی وہ توحید کا داعی بن کے دوسروں کو دعوت دینے لگا۔ اللہ ہمارے اندر بھی دے جذبہ پیدا کر دے۔ پھر اللہ نے اس کا معال ذکر کیا، جب 80 سال تک کافر رہا، گمراہ رہا، اس کا کوئی تذکرہ نہیں، اور جو ہی توحید کی طرف دوڑ کے آیا، دعوت توحید کی طرف دوڑ کے آیا، رب کو اس سے پیار شروع ہو رہا ہے، اور پیار قرآن میں ذکر کیا، اور کس انداز میں؟ وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَىٰ۔ جاء، اللہ نے وہ جگہ بھی ذکر کی جہاں سے آیا تھا، وہ جگہ بھی پیاری ہو، کیونکہ توحید کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہو اللہ کو وہ چیز پیاری ہے۔ یہ تو جگہ ہے، توحید کی حفاظت اور حمایت میں جو میدان جنگ میں گھوڑے دوڑے، اور میدان جنگ میں کیوں دوڑے تھے؟ کلمہ توحید کی خاطر، حفاظت توحید میں قرآن نے مستقل صورت اتاری، وَالْعَادِيَاتِ ذَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ۔ صرف گھوڑوں کا ذکر نہیں کیا، گھوڑوں کا میدان میں دوڑنے کا ذکر کیا، پھر دوڑ کے دوران ان کے ہانپنے کا ذکر کیا، پھر اس تیز قدموں کے ساتھ جو نیچے پتھریلی زمین پہ پیر لگے ان پیروں کا ذکر کیا، پھر ان کے ساتھ جو زمین سے وہ مٹی اڑی، گرد اڑی، اس گرد کا ذکر کیا، اور پھر ان مجاہدین کے گھوڑوں کے جہاں ٹاپیں لگی اور نیچے سے چنگاریاں اٹھی، اللہ نے ان چنگاریوں کا ذکر کر کے بتا دیا کہ اوے کائنات والوں، اگر جانور بھی میری توحید کی خاطر دوڑ پڑے میں اس جانور کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہوں۔ اور انسان اگر توحید کی حفاظت کے لیے دوڑے، انسان کو غیرت دلائی۔ اور ساتھ یہ بھی سن لو کہ سواریوں کی جب یہ شان ہے تو ان سواریوں پر جو سوار تھے ان کی کیا شان ہو؟ یہ تو سواریوں کی شان ہے، اور وہ سواریوں پر سوار ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضرت معاویہ، عمر ابن عاص، ابو موسیٰ الاشعری، پیغمبر کے صحابہ ان سواریوں کے اوپر تھے، جن سواریوں کا یہ عظمت اور مقام قرآن نے ذکر کیا۔ آپ اندازہ کر لیں ان سواروں کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا اور کیا محبوبیت ہوگی۔ تو یہاں پر بھی ایسے ہے، فرمایا جاء من اقصى المدینہ، سبحان اللہ، پیار شروع ہوگی شہر کے پرلے کنارے سے۔ اقصى المدینہ نام نہیں لیا کون تھا، نام سے کام نہیں، فرمایا رجل، یہ کون تھا؟ مرد تھا۔ رجل، مرد وہی ہے جو توحید کا مسئلہ بیان کرے، نبی، اور توحید بھی جیسے اس نے بیان کی
نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں۔ خالص توحید بیان کرنے والا یہ رجل، اور جو ہو مولوی اور پیر اور مسئلہ توحید پہ پردے ڈالے، کتمان کی چادریں ڈالے، وہ مرد نہیں، وہ خسرا ہے، وہ خسروں سے بھی زیادہ ذلیل ہے، وہ مرد نہیں، وہ مریم نواز ہے۔ ہاں، مسئلہ وہی بیان کر سکتا ہے جو رجل ہو۔ اللہ نے اسی لیے جتنے انبیاء بھیجے ما ارسلنا قبلک الا رجالا، مرد بھیجے، کسی عورت کو نبوت نہیں دی، کسی غیر جنس کو نبوت عطا نہیں کی۔ فرمایا رجل، اور رجل ایک جہاں فرمایا ایک وہ آدمی جو فرعون کی عدالت میں کھڑا ہو گیا، فرعون کی اسمبلی کا اجلاس تھا، خصوصی اجلاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف انسداد دہشت گردی کی ریٹ پیش ہو گئی کہ حضرت موسیٰ ہمارے مذہب کے خلاف کر رہا ہے، ہمارے قانون کو نہیں مانتا، ہمارے دستور جمہوری کو نہیں مانتا، ہمارے طاغوتی نظام کا حضرت موسیٰ اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں، لہذا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہیے۔ یہ مشورے ہو رہے تھے فرعون کی اسمبلی میں۔ وہاں پر بھی اللہ فرماتے ہیں قال رجل، قال رجل مؤمن، مؤمن، وہاں پر بھی ایک مرد کھڑا ہو گیا اور وہ مرد مومن تھا، یکتم ایمانہ، ابھی تک تو اس نے ایمان چھپایا ہوا تھا۔ توجہ ہے، توجہ ہے، ابھی تک ایمان، ہاں کہتے پتہ لگا تکیہ ثابت ہو، یکتم ایمانہ، ابھی تک ایمان چھپایا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا ہے تکیہ کرنا جائز ہے۔ سبائی پارٹی نے کہا، میں نے کہا سبائیا، جب تک اس نے ایمان چھپایا اللہ نے اسے مومن کہا ہی نہیں، اور جب ایمان کو بیان کیا اب قرآن کہتے ہیں رجل مؤمن، رجل مؤمن۔ پتہ چلا تقیہ اور ایمان جمع ہو سکتا ہی نہیں۔ جب تک تقیہ کیا تو اللہ نے اسے مومن نہیں کہا، جب مومن کہا تو تقیے کی چادریں پھاڑ دی اس نے، اور وہاں پر کھڑے ہو کے پھر اس نے 3 تقریریں کی۔ وہاں پر بھی ہے قال رجل مؤمن من آل فرعون، تھا بھی وہ آل فرعون سے، فرعون کا رشتہ دار تھا۔ تو میرے دوستو وہاں پر بھی ہے رجل، یہاں پر بھی ہے رجل۔ فرمایا وجاء من اقصى المدینہ رجل یسعی، شہر کے پرلے کنارے سے ایک مرد آیا، جوان آیا، اور جوان یہی ہوتا ہے، عمر چاہے بوڑھی بھی ہو، جوان اصل مرد جوان ہوئی ہے جو توحید کی دھڑ میں پکا ہو۔ آ گیا اور آتے ہی یسعی، اللہ فرماتے ہیں دوڑ رہا تھا، آنے کی کیفیت بھی بیان کی، آہستہ بھی نہیں چلا، یسعی، یسعی، اس سائی میں بھی نکتہ ہے، جب توحید کا معاملہ ہو وہ موبائل تو ڈھیلے نہ پڑے کرو، توحید کا معاملہ ہو تو ڈھیلے نہ پڑا کرو۔ سعایا، سعایا، سعالہا، سعیہا، آخرت کا معاملہ یہ دوڑ دوڑ کے کرنا ہے۔ سارعوا الی مغفرہ، اللہ فرماتی ہے اور دنیا کے کاموں میں لگی ہوئی مخلوق، آؤ تم تو پیسے کے پیچھے دوڑ رہے ہو، دنیا کے پیچھے دوڑ رہے ہو، اور درہم دینار کے پیچھے دوڑ رہے ہو۔ دوڑنے کا میدان آخرت کی طرف دوڑنا ہے، اور آخرت سعیہا، آخرت کی سعی اللہ کی توحید کا مبلغ بننا ہے۔ خود بھی مباہد بنو، دوسروں کو بھی توحید کی دعوت دو، بے شک یہ آخرت کی سعی ہے۔ یہ بھی یسعی دوڑ رہا تھا۔ قال یا قوم،
آتے ہی اس نے مسئلہ سنا، مسئلہ سمجھ گیا، یہ نہیں دیکھا کہ تین ایک طرف ہے، سارا شہر دوسری طرف ہے۔ یہ بھی ایک مسئلہ ہوتا ہے نا، ایک مولوی یہ مسئلہ بیان کرتا ہے، باقی کیوں نہیں کرتے؟ اس نے یہ نہیں دیکھا یہ تین تھوڑے ہیں اور جمہوریت دوسری سائڈ پہ ہے، جمہور دوسرے، ہمیشہ اکثر مشرکین رہے ہیں۔ اس نے یہ نہیں دیکھا اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ چودھری ملک سردار وہ تو دوسری طرف ہے اور یہ تین مسافر پردیسی ہیں بھی باہر کے، یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ او لوگوں یہ تو میری قوم ہے، کم از کم بستی والے لوگ ہیں، علاقے والے لوگ ہیں، بدنی بھائی ہیں، ایک علاقہ ہے۔ آج یہی ہوتا ہے نا، تو کس علاقے کا، میں فلاں علاقے کا، علاقے کی بھی محبت ہوتی ہے۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، پردیسیوں کی بات کی دلیل کو دیکھا، وہ تین نبی پردیس سے آئے تھے اور یہ سارا شہر مقامی تھا۔ اس نے نہ اکثریت کا لحاظ کیا، نہ مال و دولت کا لحاظ کیا، نہ وطن کی محبت کا لحاظ کیا، بلکہ کیا کہا، قال یا قوم۔ اگر توحید سمجھ آ جائے نا پھر توحید چپ نہیں کرنے دیتی۔ یہاں کے موبائل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، کسی کا منہ کدھر ہوتا ہے کسی کا کدھر ہوتا ہے۔ تو توحید کی حفاظت کے لیے ایک چیز یہ بھی ضروری ہے کہ مرکز توحید کے ساتھ جڑے رہو۔ توحید کے مرکز سے ہٹ جاؤ گے تو کٹ جاؤ گے، تو مرکز پہ جڑ کے رہنا یہ بھی حمایت توحید ہے۔ جب مرکز سے جڑو گے تمہاری جہاں تک دعوت پہنچے گی تمہارا اس دعوت میں بھی حصہ ہوگا۔ لوگ سمجھتے ہیں جی جمعہ تو ادھر بھی ہو جاتا ہے، جمعہ ادھر بھی ہو جاتا ہے۔ اب تک ہمارے ساتھیوں کا یہ ذہن نہیں بنا، کئی مجھے ملتے ہیں کہ ہم ہر جمعے کا بیان آپ کا سن لیتی ہیں، اور میرا دوست جمعے کا بیان سننا یہ کافی نہیں، توحید کی حفاظت، حمایت اور دعوت توحید کی تقویت کے لیے اپنے مرکز میں حاضر ہونا ضروری ہے، اور مرکز میں حاضری ضروری ہے، مرکز کو مرکز سمجھنا ضروری ہے۔ ورنہ ہم نے کب کہا کہ کہیں اور جمعہ نہیں ہوتا؟ جمعہ ہونا الگ بات ہے اور دعوت کی نصرت کرنا یہ الگ بات ہے، اپنے مرکز کو آباد کرنا یہ الگ فریضہ ہے۔ اور جب مرکز مضبوط ہوگا دعوت مضبوط ہو کے چلے گی، اور جب آپ بکھر جائیں گے اور مرکز سے ہٹ جائیں گے دعوت بھی کمزور ہو جائے گی، دعوت کا مرکز بھی کمزور ہو جائے گا اور اس کے ذمہ دار بھی آپ ہوں۔ اس لیے جو ساتھی مسئلہ توحید کو حق سمجھتے ہیں، دعوت کو حق سمجھتے ہیں، وہ کم از کم 8 دنوں میں ایک دن ہوتا ہے جمعہ کا، اور زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹہ جہاں پوری حاضری ہوتی ہے، تو آپ اپنے اوپر لازم سمجھ لیں کہ ہم نے جمعہ مرکز میں پڑھنا ہے، دوسروں کو دعوت دیں کہ ہم نے جمعہ مرکز میں پڑھنا ہے۔ جب آپ یہ دعوت شروع کر دیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعوت کہاں تک پہنچی۔ اللہ کے فضل سے ہر سیکٹر سے ساتھی آتے ہیں، لیکن یہ ساتھی مستقل طور پہ تشریف لائیں، اگرچہ دقت بھی ہے، مشکل بھی ہوتی ہے، کرایہ بھی لگتا ہے، کئی ساتھیوں کے پاس سواری بھی نہیں ہوتی، تو آپ جو آ رہے ہیں دوسروں کو اپنے ساتھ سواری کے ساتھ دعوت دیں، جن کے پاس سواریاں ہوں، تو یہ اس چیز کو یہ آپ کی دعوت کا حصہ ہے۔ جب مرکز کو آپ مضبوط کریں گے آپ کی دعوت مضبوط ہوگی، کریں گے انشاءاللہ۔ جو دور کے ساتھی ہیں وہ بھی کم از کم مہینے میں ایک جمعہ جہاں پڑھیں، اور جو قریب کے ساتھی ہیں جمعے کو ناغا نہیں ہونا چاہیے، اپنے آپ سے عہد کرو کہ ہم انشاءاللہ ہر جمعہ مرکز میں پڑھیں گے، اور پھر آپ اس کی برکات دیکھیں گے۔ جب مرکز سے کرتے ہو پھر مسئلے میں ڈھیلے ہو جاتی ہیں، اور پھر قسم و قسم کی بولیاں شروع کر دیتے ہیں، پھر کانما خر من السما، جیسے آسمان سے گرا اور گدھوں نے اسے لے لیا۔ اب پہلے گدھے لیتی تھی، اب گدھے لے لیتی، پھر گدھوں اور گدھوں نے لے لیا اور وہ خراب ہو گیا۔ پھول تب تک تر و تازہ رہتا ہے جب باغ میں،
تو اپنے مرکز کو آباد کرو گے اونچا ذرا انشاءاللہ جو قریب کے ساتھی بس میں اس کو ختم کرنے لگا ہوں صرف 2 منٹ انشاءاللہ. فرمایا رجل یسعی قال یا قوم، کہا اے میری قوم اتبعوا المرسلین، اتبعوا المرسلین. دعوت کس کی ہوتی ہے؟ نبیوں کی بات مانو. توجہ ہے؟ کس کی دعوت ہوتی ہے؟ نبیوں کی بات، رسولوں کی بات، یا میرے اکابر کی بات، میرے بزرگوں کی بات، میرے مشائخ کی بات، میرے وڈیرے کی بات، میری پارٹی کی بات. آج تو فرقے بن گئے. دیوبندیوں کی بات، بریلی کی بات، اہل حدیث کی بات کسی کی نہیں. اتبعوا المرسلین، اللہ کے رسولوں کی اتباع کرو. یہی ہوتی ہے داعی حق کی دعوت. اور اتبعوا، توجہ ہے؟ پوری توجہ ہے؟ جتنے بیٹھے ہو خدا کے لیے اس پہ عمل کرو گے. مسئلہ آ رہا ہے بڑا اوکھا. اتبعوا من لا یسألکم اجرا، ان کی دعوت مانو جو دعوت پہ فیس نہیں لیتے. دعوت پہ فیس بولو نہیں لیتے. تم خطیب ہو، تم ناراض کیوں ہو رہے ہو؟ ہر نبی کی دعوت یہی ہے، لا اسألکم علیہ اجرا. اللہ کے فضل سے ہماری دعوت بھی یہی ہے. ہم کہتے ہیں ہم سے کچھ پیسے لے کے ہمارا مسئلہ سن لیں، ہم سے پیسے لے اور ہمارا مسئلہ سن لیں. اور داعی حق کی یہی پہچان ہوتی ہے کہ وہ دعوت کو تجارت نہیں بناتا، وہ دعوت کو دکانداری نہیں بناتا. اور جو خطیب اپنی دعوت کو دکانداری بناتا ہے، تجارت بناتا ہے، پھر اپنے آپ کو دین کا داعی سمجھتا ہے، یہ دین کا داعی نہیں ہے، یہ شیطان کا سپاہی ہے. لیکن قوم کو اس جنجال سے کون نکالے؟ آج کل تو توحید بیچی جا رہی ہے. اور میں کہتا ہوں خدا کی قسم، یہ جو مقرر فیسیں ہیں اکاؤنٹ میں بھیجنے والی، اور خطیب لیٹرینوں میں بیٹھ کے پیسے گنتی ہے، لیٹرینوں کے اندر داخل ہو کے گاڑی میں خطیب بیٹھے گا، سب سے پہلے پیسے شمار کرے گا کتنے ہو گئے بھائی پیسے، اور اگر کم ہوئے تو گیٹ کھولے گا. یہ تو دوسرے فرقوں کی عادت تھی، اب یہ عادت ہمارے اندر بھی آ گئی. اور صرف مقصد فیس ہے. تو اب جب فیس ہے تو پھر وہ دین کا رہنما نہیں، اس کو حیثیت بھی تو تاجر والی دو. اور اصل مقصد ہے کہ جلسوں میں اللہ کو راضی کرنا مقصد ہی نہیں کہ اللہ راضی ہو جائے. یہ مقصد جلسہ کروانے والا کبھی نہیں. وہ بھی کہتے ہیں عوام کٹھی ہو جائے، لوگ کٹھے ہو جائیں اور مجمع اچھا ہو جائے، اور پھر کامیابی جلسے کیے کہ سارے خوش ہو کے واپس جائیں. ہاں بھائی بالکل دھیا دیا پتر ہے، کسی چھیڑا ہی نہیں، سارے خوش، بدتی بھی خوش، مشرک بھی خوش، اور رابطی بھی خوش، سبائی بھی خوش. اے مولوی تو اس طرح ہوتی ہے، کسی کے خلاف کوئی بات ہی نہیں کی. تو یہ یاد رکھو مجرے اور اس جلسے میں کوئی فرق نہیں، بلکہ مجرے سے بھی زیادہ خطرناک ہے یہ دین کے نام پر فراڈ ہے اور کتمان توحید ہے. تو یہاں اس میں یاد کو کیوں نہیں لیتے؟ لا اسالکم علیہ اجرا اتبعوا من لا یسألکم اجرا. ان کی اتباع کرو. میں نے اپنی زندگی میں ایک آدمی کو دیکھا ہے جن کے ساتھ ہم اکثر چلے، اور وہ امام المناظرین، امام الاولیاء حضرت مولانا محمد یونس نعمانی رحمت اللہ تعالی علیہ تھے. کبھی کوئی لالچ نہیں، کسی سے کوئی لالچ نہیں، کوئی لینا دینا نہیں. کئی بات لمبی ہو جائے گی. کئی ایسے مقام آئے کہ خرچہ حضرت کا 25,000 ہو گیا گاڑی کا، اور دینے والوں نے پیٹرول کے 5,000. میں نے کہا استاد جی اگر اس طرح ہم نے جلسے کیے تو پھر تو بڑے کامیاب ہو جائیں گے.
اتنے پیسے کہاں سے تھے؟ مجھ پہ غصہ ہونے لگے، کہتے اچھا آپ ادھر ان پہ احسان لگا کے گئے تھے یا اپنے مسلک کے دفاع کے لیے گئے تھے؟ اپنے مشن کے دفاع کے لیے گئے تھے۔ اور آج تو ماشاءاللہ مولوی چندہ، ہر جگہ پہ چندے ہی چندے، چندے ہی چندے، چندے ہی چندے، اور چندے میں شک کر، لیکن اندر بھی تو کوئی چیز ہو، اندر سارا پیٹ پوجا تمہار سارے چندے ہی چندے۔ ایک بل آ گیا، وہ بل 20 گھروں میں پھر آئے کہ بجلی کا بل 16 جگہ سے مل گیا، اب چندہ پورا۔ طالب علموں کی روٹی نہیں۔ ہم کراچی میں گئے ایک دفعہ زندگی میں چندہ کرنے کے لیے، یہ سن 2001 کی بات ہے، تو مولانا سعید الرحمان صاحب واکنٹ والے میرے ساتھ تھے، تو ہم گئے، ہم نے دیکھا خطیب صاحب ہیں اور اس کی مسجد میں بڑے بڑے سفید ریش جوتوں والے مقام پہ کپڑا بچھا کے بیٹھے۔ خطیب نے جمعے کے بعد اعلان کیا کہ فلاں سفیر بھی آیا، فلاں بھی آیا، فلاں 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 فلاں، ان کا تعاون کر۔ میں نے مولانا سعید الرحمان صاحب کو کہا کہ چندے یوں ہوتے، اگر یوں ہوتے ہیں تو ہمارے باپ دادے کی توبہ ہے، مدرسہ آج بند ہو جائے ہم نے چندہ نہیں کرنا۔ وہ کہتے کراچی آئے، تو میں نے کہا کراچی آ گیا، اب انشاءاللہ اسی طرح واپس جائیں گے۔ ہم ہفتہ کراچی میں رہے، اللہ کے فضل سے کہیں چندے پہ نہیں گئے، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا، اور ہم کشتیوں کی سیر کرتے رہے، ادھر سمندر دیکھا اور پھر واپس آ گئے۔ میں نے کہا مدرسہ آج بند ہو جائے، یہ اس ذلت کا نہ اسلام نے ہمیں مکلف کیا ہے نہ دین نے مکلف کیا ہے۔ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ تو دین نے عزت دی ہے، دین نے ذلت نہیں دی، لیکن یہ تو سب کچھ پیسے کے لیے۔ یاد رکھو اتبعوا من لا يسألكم اجرا وهم مہتدون، ہے بھی یہ پکے ہدایت پہ اور تم سے کوئی چیز مانگتے بھی کوئی نہیں۔ اچھا کہتے کیا ہے؟ بس مختصر کہتے کیا ہے؟ بڑا مسئلہ چھیڑا، اور خود وہی مسئلہ جس کی وہ 3 نبی دعوت دے رہے تھے، اس رجل مومن نے وہی مسئلہ چھیڑ دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں مسئلہ کوئی بیان کرے نا، اور تیرے پاس مدرسے کی سند ہے اور اس کے پاس تھی، فلانے مدرسے کی سند ہے، یہ سندیں تمہاری بنائی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم ایک دن مدرسے میں نہیں دیا، منہ تک نہیں دیکھا، لیکن توحید سمجھ لیا نا، اور بیان کرتا ہے قیامت کے دن اللہ کے ہاں یہ علماء میں سے اٹھے گا، علماء ربانیین میں سے اٹھے گا۔ تو انہیں مدرسے بنا کے کیا کیا؟ ہزاروں کو پڑھایا، ان کے عقیدے کی جڑ ماری، 8 سال لگائے اور انہیں علاقہ معنی نہیں سمجھایا، 8 سال لگا کے اب فاضل من الفضول ہو گئے اور سارے فارغ ہو گئے۔ 8 سال گزار کے تمہارے پاس آئے، نہ استاد کو علاقہ معنی پتا ہے، نہ شاگرد کو علاقہ معنی پتا ہے۔ پھر لکھ لعنت ہے اس استاد پہ بھی، اس شاگرد پہ بھی، اس مدرسے پہ بھی کہ جو مدرسہ دین کے نام پہ بنا ہے، اور جو مقصود کائنات مسئلہ لا الہ الا اللہ ہے، نہ استاد کو پتا تھے نہ شاگرد کو پتا۔ بے شک ایسے مدرسے کا فائدہ ہے؟ گرجا گھر اور اس مدرسے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی بھی نہیں۔ استنجے کے مسائل، وضو کے مسائل، ابو جہل استنجا کرتا تھا، خدا کی قسم، وضو بھی کرتا تھا، مونچھیں بھی کٹواتا تھا، داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی، حج بھی کرتا تھا، عمرہ بھی کرتا تھا، صدقے بھی دیتا تھا، اور نماز بھی تھی مشرکین مکہ میں۔ یہ فویل للمصلین کس کے لیے آیا؟ یہ تو مکی صورت ہے، مکہ میں تو کوئی منافق نہیں۔ فویل للمصلین، بربادی ہے نمازیوں کے لیے۔ ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ، فرمایا ان مشرکوں کا کعبہ کے اندر نماز پڑھنا وہ اس طرح ہے جیسے کنجری کا ڈانس کرنا ہے، معمولی مسئلہ ہے۔ تو اس لیے آیا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي، سبحان اللہ، وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ۔ ہاں مَا لِيَ لَا أَعْبُدُ اصل میں تھا مَا لَكُمْ لَا تَعْبُدُونَ، کیا ہو گیا مجھے، میں صرف
اس کو کیوں نہ پکاروں جس نے فطرنی بغیر مادے کے مجھے پیدا کیا، فطرنی بغیر نمونہ آئیڈیل کے مجھے پیدا کیا، فطرنی میرے وجود کا نمونے کے بغیر اس نے مجھے ایجاد کیا، پیدا کیا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ سنو یاسین کیا کہہ رہی ہے، اتخذ من دونہ آلہۃ، کیا میں اللہ کے سوا دوسروں کو مشکل کشا سمجھ لوں؟ لوگ کہتے ہیں مثبت مثبت مثبت، اے ولیوں والی توحید ہے، کیا میں بنا لوں اللہ کے سوا ایسے الہ؟ یردنی الرحمن بضر، اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دے دے، کوئی مرض دے دے، کوئی فقر کی تکلیف دے دے، میرے بچوں میں، گھر میں، مال میں تکلیف دے دے، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا۔ طرز دیکھو، طرز عقیدہ یہ تھا کر سکتے ہیں یا کروا، اس نے نیچے سے شروع کیا، اور کر سکنا تو دور کی بات، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا، اگر رحمان مجھے کوئی تکلیف دے دے، یہ ساری کائنات والے جن کو تم داتا غوث اعظم کہتے ہو، جن کو تم پکارتے ہو، یہ ذرا پر بھی اس تکلیف کو ہٹا سکتے؟ یہ میری تقریر ہے یا قرآن کی تقریر؟ رجل مومن کہ لفظ اللہ کو ایسے پسند آئے ان کو قرآن میں ذکر کرو۔ تم بھی ایسی تقریریں کرو کہ تمہارے نام اعمال میں درج ہو، اور جس کے اندر یہ ایسی تقریریں نام اعمال میں بچ گئی نا، خدا کی قسم وہ جہنم کے قریب بھی نہیں جا سکتا، وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ جنت کی قیمت توحید ہے، لیکن ایسے نام اعمال میں محفوظ کرو، لا تغن عنی شفاعتہم شیئا ولا ینقذون۔ یہ مسئلہ بیان کرنے کے بعد اب فتویٰ لگا رہا ہے، نہ کر سکتے ہیں نہ کروا سکتے ہیں، اگر میں بھی ان کو پکاروں جیسے تم پکار رہے ہو تو پھر میں بھی پکا کافر بن جاؤں گا جیسے تم پکے کافر ہو۔ فتویٰ بھی قرآن لگا رہا ہے، انی اذن لفی ضلال مبین۔ وہ سارے کہو اچھا تو ہے ادھر کھانا، اور جٹا تو بھی مماتی ہوگی، تو بھی فلانا ہوگی ہے، جو بھی ان کا تانا تھا، تو اس نے کہا ہاں میں، انی آمنت بربکم فاسمعوا، میں ایمان لے آ چکا ہوں۔ فرمایا نبیوں کو تم بھی گواہ بن جاؤ، اور مشرکین کو فرمایا آمنت بربکم فاسمعوا، میں تمہارے رب کے ساتھ ایمان لا چکا ہوں، سنو۔ فاسمعوا، جو کر سکتی ہو کر لو۔ مواحد بہادر ہوتا ہے، بزدل نہیں ہوتا، بزدل ہوتا ہے للہن کی طرح، بالکل لومبٹ، کبھی ادھر بھاگے گا کبھی ادھر بھاگے گا۔ توحید بہادر کر دیتی ہے، بس سنو میں ایمان لایا۔ بس جب انہوں نے دیکھا یہ گھارے چکڑا پھینکی، تو انہوں نے کہا چلو نبیوں سے تو بعد میں نپٹیں گے، یہ جو ہمارے گھر سے اٹھا ہے پہلے اس سے بات کر لے۔ وہ اٹھے، مارنے کے لیے مارا، پاؤں کے نیچے روندنا شروع کیا، آنتیں اس کی باہر نکل گئی، اور یہ مشرک کا آخری حربہ لڑائی ہوتا ہے، یہ روند رہے تھے، اور ادھر سے آواز آئی قیل ادخل الجنہ، وجود اس کا ان کے پاؤں کے نیچے تھا۔ اللہ نے جنت کے دروازے کھول کے فرما دیا میرا بندہ داخل ہو جا جنت میں، قیل ادخل الجنہ۔ ایمان سے بتاؤ یہ جنت میں کیا چیز گئی ہے؟ جسم تو ان کے پاؤں کے نیچے تھا، جسم تو انطاکیہ میں تھا، اس کے تو آنتیں نکل رہی تھی، اور کس کو فرمایا قیل لروحہ، قیل لروحہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا۔ اب جنت کی بہاریں دیکھی،
جو شہداء کا مقام ہوتا ہے وہاں پر بس آخری جملہ ہے، وہاں پر اس نے ایک تمنا کی، وہ تمنا بھی بڑی عجیب تھی جو میرے اور آپ کے لیے سبق تھی۔ یہ 80 سال کا گناہگار ہے، ٹائم چند منٹ لگے ہیں اور سارے گناہ بھی دھل گئے، سارے کفر بھی دھل گئے، ساری بدکاریاں بھی دھل گئی، اب ایسا صاف ستھرا ہو گیا۔ اور کی لدخل الجنہ، جنت میں اس کی روح پہنچی، وہاں پر روح نے کلام کیا، اللہ نے قرآن میں ذکر کیا، وہاں پر کیا کہہ رہا ہے؟ یا لیتا قومی یعلمون، ہائے میری قوم جان لیتی، ہائے میری قوم کو پتہ چلتا، بما غفر علی ربی، کہ جس مسئلے کی وجہ سے اللہ نے میرے 80 سال کے گناہ معاف کر دیے۔ بما غفر علی ربی، میرے رب نے پوری زندگی کے گناہ بھی معاف کر دیے، اس مسئلے کو جان لیتی اور صرف گناہ نہیں معاف کیے، وجعلنی من المکرمین، اکرمنی نہیں، لفظ اتنا بھی کافی تھا، اکرمنی، اللہ نے میری عزت کی، فرمایا نہیں، جعلنی من المکرمین، اللہ نے میری روح کو ان لوگوں کے ساتھ شامل کر دیا جو اللہ کے ہاں مکرمین تھے، شہداء کی صف میں، صدیقین کی صفوں میں۔ تو کیا حاصل ہوا؟ توحید کی حمایت کرنا، عزت بھی ملتی ہے حمایت توحید پر، مغفرت بھی ملتی ہے حمایت توحید پر، جنت بھی ملتی ہے حمایت توحید پر، مراتب بھی ملتی ہیں حمایت توحید پر۔ بس یہ داعی حق تھا، اس نے توحید کی دعوت دی، اللہ نے گناہ بھی معاف کر دیے، اللہ نے عزتیں بھی عطا کر دی، اللہ نے درجات بھی عطا کر دیے، اور مرنے کے ساتھ ہی جنت کا مقیم بھی بنا دیا۔ اس سے یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا، شہید کی زندگی کہاں کی؟ جنت میں۔ شہید زندہ کہاں کی؟ لدخل الجنہ۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔